کے پلیٹ فارم سے سینٹ اور پاکستان کے ذمہ داروں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ ترمیمی بل بنیادی انسانی اور مذہبی حقوق سے پوری طرح سے متصادم ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، بلاسفیمی کے قانون کا مذہبی انتہا پسندی اور جہالت کے باعث ہمیشہ غلط استعمال ہوا ہے، اور پاکستان کی تاریخ ایسے دلخراش واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب کفر کے غلیظ فتوے لگا کر گلی کوچوں میں نفرت کے بیج بوئے گئے اور لشکر بنا کر خونریزی کا بازار گرم کیا گیا اور غلیظ نعروں کے ذریعے عوام کا بے دریغ قتل کیا گیا۔ اس پس منظر میں حالیہ ترامیم سے ایسے کفر کے فتووں اور غلیظ نعروں میں اضافہ ہوگا اور یہ قانون ایسے ہی انتہا پسندوں کے ہاتھوں حال قتل دینے کا باعث ہوگا جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، ملک میں توہین اہل بیت اور صحابہ امہات المومنین کے قوانین اور ان کے لیے سزائیں پہلے سے موجود ہیں، ان میں مزید اضافے کی ضرورت نہیں، فقط قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس قانون کے غلط استعمال کے ذریعے الزامات لگا کر آج تک لوگوں کی زندگیوں کو تنگ بنایا ہوا ہے۔ نمبر 4، پاکستان میں مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگ بستے ہیں جن کو اعتماد میں لیے بغیر ایسے بل کو پاس کرنا ملک میں انتشار کا باعث ہوگا۔ نمبر 5، جن افراد نے اس بل کو رکن اسمبلی عبدالاکبر چترالی سے پاس کرانے کا دعویٰ کیا ہے، نوٹ کیجیے گا، ان کے ٹریک ریکارڈ پر انتہا پسندی اور کفر کے فتوے لگانا ثابت ہے، جس نے عوام میں مزید تشویش پیدا کر دی ہے کہ ان ترامیم کے ذریعے ملک میں تکفیریت عام ہو جائے گی اور ملک کی پرامن فضا نہ صرف سبوتاج بلکہ خون ریزی کا بازار بھی گرم ہوگا۔ اور ایسے حالات میں جبکہ پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے، ملک مزید انتشار اور افراتفری کا بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، پرائیویٹ ممبر ڈے میں 340 اراکین کے ہاؤس میں صرف 20 سے 25 ممبران میں ایسے حساس قانون کو پاس کرانا خود اس عمل کا ثبوت ہے کہ اس بل کو اسمبلی کی اکثریت حاصل نہیں ہے، اور پھر جس وقت یہ بل پاس کیا گیا اس وقت اجلاس کا کورم بھی پورا نہیں تھا۔ نمبر 7، کسی بھی قانون میں جرم کی تشریح اور اس کی حساسیت کو مد نظر رکھ کر ہی سزا کا تعین کیا جاتا ہے۔ ترامیم میں بغیر تشریح صرف توہین کا ذکر کر کے سخت ترین سزاؤں کو تجویز کرنا اور ضمانت تک کا حق نہ دینا صرف اور صرف ملزم کو قانونی حق کے دفاع سے محروم کرنے کی مترادف ہے، جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور کسی کو بھی الزام تراشی کے ذریعے موت کی نیند سلانے کے مترادف ہے۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ اس بل کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے طریقہ کار بنایا جائے، بجائے اس کے کہ اس بل کو مزید ترمیم کر کے مشکل بنایا جائے، اور اس کے طریقہ کار کو اس طرح سے فائنل کیا جائے کہ اگر کسی نے جھوٹا الزام لگا کر کسی کو مشکل میں ڈالا ہے، تاریخ گواہ ہے، وقت زیادہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا ہے۔ جو جھوٹا الزام لگائے، اگر ثابت ہو جائے کہ الزام جھوٹا تھا، اگر ثابت ہو جائے کہ الزام سچا تھا تو اس کی سزا موجود ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ الزام جھوٹا لگایا گیا تھا تو جنہوں نے لگایا تھا ان کو سزا دی جائے۔ میں اہتمام مساجد اور علماء امامیہ کی طرف سے بھرپور آواز اٹھا کر سینٹ کے تمام ممبران کو ہوشیار کرتا ہوں کہ اگر کہیں نادانی سے، کہیں چالاکی سے، کہیں چھپ چھپا کے اس بل کو قانون بنانے کی کوشش کی گئی تو مکتب کے تمام علماء، تمام ذاکرین، تمام نوحہ خان، تمام خبر خواہ، تمام ماتمی دستے اور تمام مزادار ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں اور انشاءاللہ قومی اور ملی پلیٹ فارم کے ساتھ مل کر اس ملک میں اس قانون کو ختم کرائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔